بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے ماضی مطلق کی پہلی قسم بحث اثبات فعل ماضی معروف کا بیان پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں آپ بحث اثبات فعل ماضی مجہول کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ تعریف سن لیں۔ بحث اثبات فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے فعلا کیا گیا، وہ ایک مذکر زمانہ گزشتہ میں۔ گردان آپ ابھی قاعدے کے بعد پڑھیں گے۔ اس کی گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، یہ اس کی گردان ہے۔ اور اس فصل کے اندر آپ اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث اثبات فعل ماضی معروف بود، چون خواہی کہ مجہول بنا کنی فائے فعل را ضمہ کن۔ یہاں سے فعل ماضی مجہول یعنی بحث اثبات فعل ماضی مجہول کے بنانے کا قاعدہ لکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ای ہما کہ گفتہ شد، یہ سب جو بیان ہوا، بحث اثبات فعل ماضی معروف بود، بحث اثبات فعل ماضی معروف کا بیان تھا، چو خواہی کہ مجہول بنا کنی، جب تو چاہے کہ مجہول بنائے، فائے فعل را ضمہ کن، تو فعل کے فا کلمہ کو ضمہ دے، و عین فعل را کسرہ دے، اور فعل کے عین کلمہ کو کسرہ دے، در دو حالتوں میں، ولام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، تا ماضی مجہول گردد، تاکہ ماضی مجہول بن جائے۔ تو یہ قاعدہ ہے بحث اثبات فعل ماضی مجہول کے بنانے کا، کہ معروف کے اندر جو فعلا یا فعلا یا فعولا آپ نے پڑھی ہیں، چونکہ فعل ماضی کے صیغے تین طرح سے آتے ہیں۔ فا کلمہ پر اور لام کلمہ پر ہمیشہ یہ زبر ہوگا، اور عین کلمہ پر زبر زیر پیش، تینوں آتے رہتے ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کو ملیں گی جن میں عین کلمہ پر زبر ہوگا، اور کچھ مثالوں میں عین کلمہ پر پیش، اور کچھ مثالوں میں عین کلمہ پر آپ کو زیر آپ دیکھیں گے۔ کو تین طرح معروف کا جو صیغہ آتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو، کسی بھی معروف کے صیغے سے آپ مجہول بنانا چاہیں تو سب سے پہلے فا کلمہ کو آپ ضمہ یعنی پیش دیں، اور فا کلمہ عین کلمہ کو کسرہ یعنی زیر دیں، دو حالتوں میں۔ یعنی اگر عین کلمہ پر پہلے سے زبر ہو یا پیش ہو تو عین کلمہ کو زیر دیں، اور اگر پہلے سے زیر موجود ہو تو عین کلمہ پر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر آپ چھوڑ دیں تو ماضی مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ ماضی مجہول بنانے کا یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ فا کلمہ کو فتحہ، عین کلمہ کو ضمہ، اور فا کلمہ کو فتحہ، فا کلمہ کو ضمہ، عین کلمہ کو کسرہ، اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، تو یہ طریقہ ہے ثلاثی مجرد کا، یعنی
ان الفاظ کے اندر یہ طریقہ لاگو ہوگا جن الفاظ میں وہ 3 حروف ہوں اور تینوں اصلی ہوں. لیکن اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید ہو، رباعی مجرد یا رباعی مزید ہو، تو اس کا طریقہ الگ ہے. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ معروف میں جو آخری حرف ہے، آخری حرف کے ماقبل کو کسرہ یعنی زیر دیں، اور آخری حرف کے علاوہ باقی ہر متحرک حرف کو ضمہ یعنی پیش دیں، اور ساکن حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں تو ماضی مجہول بن جائے گا. جیسے اجتنبا ایک باب افتعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. اگر اس سے آپ فعل ماضی مجہول کا صیغہ بنانا چاہیں تو سب سے پہلا کام یہ کہ آخری حرف با ہے، با سے آخری حرف با کے ماقبل کو کسرہ یعنی نو کو کسرہ دیں، اور آخری حرف کے علاوہ باقی ہر حرف کو ضمہ دیں تو بنے گا اج تونے با، اج تونے با. تو یہ طریقہ ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ کا. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ کا طریقہ آپ منشعب میں اس کی گردانیں پڑھیں گے، اور منشعب کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. فی الحال یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بحث اس بات فعل ماضی مجہول کے بنانے کا قاعدہ اور اس کی تعریف اور اس کی گردان اور اس کے صیغوں کی پہچان یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے لیے فعل ماضی مجہول کے صیغوں کا پہچاننا مشکل نہ ہو، اور ان صیغوں کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان ہو. تو آپ نے قاعدہ پڑھا کہ بحث اس بات فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ یعنی پیش دیجئے، عین کلمہ پر اگر کسرہ نہ ہو تو اس کو کسرہ یعنی زیر دیجئے، اور لام کلمہ پر جو حرکت ہے لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے. جیسے فعلہ آپ نے معروف پڑھا ہے تو فعلہ میں فا عین لام تینوں پر زبر ہے تو فا کلمہ کو پیش دیجئے، اور عین کو زیر اور لام کلمہ پر جو زبر ہے اسے ویسے ہی رہنے دیجئے. تو فعلہ سے بنے گا فعیلا. اور یہاں پر آپ نقشے کے اندر دیکھ رہے ہیں معروف کی طرح یہاں بھی نقشہ موجود ہے. واحد تثنیہ جمع، ادھر نیچے مذکر غائب مؤنث غائب، مذکر حاضر مؤنث حاضر متکلم. اس کو بھی واحد کو مذکر غائب کے ساتھ، تثنیہ کو مذکر غائب کے ساتھ، جمع کو مذکر غائب کے ساتھ، اسی طرح سے نیچے جتنے بھی الفاظ دیے سبوں کے ساتھ آپ ملائیں گے تو کل 14 صیغہ بنیں گے. گردان دیکھ لیں آپ، فعلا فعلا فعلو، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. فعلا کیا گیا وہ ایک مذکر، فعلا کیے گئے وہ 2 مذکر، فعلو کیے گئے وہ سب مذکر. فعلت فعلتا فعلنا، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. فعلت کی گئی وہ ایک مؤنث، فعلتا کی گئی وہ 2 مؤنث ہیں، اور فعلنا کی گئی وہ سب مؤنث ہیں. فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتا واحد مذکر حاضر، کیا گیا تو ایک مذکر، فعلتما کیے گئے تم 2 مذکر، تثنیہ مذکر حاضر. فعلتم جمع مذکر حاضر، کیے گئے تم سب مذکر. فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتی واحد مؤنث حاضر، کی گئی تو ایک مؤنث. فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، کی گئی تم 2 مؤنثیں. فعلتنا کی گئی تم سب مؤنثیں جمع مؤنث. فعلتو واحد مذکر یا واحد مؤنث متکلم، میں کیا گیا یا میں کی گئی ایک مذکر یا ایک مؤنث. فعلنا یہ تثنیہ مذکر جمع تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث 4 صیغوں کے لیے ہے. کیے گئے ہم 2 مذکر، کیے گئے ہم سب مذکر، یا کی گئیں ہم 2 مذکر، کی گئی ہم سب مؤنث. اس طرح سے آپ
مجہول کی گردان زبانی یاد کیجئے، اور ان میں بھی صیغوں کی علامتوں کے ذریعہ آپ صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ معروف و مجہول کے اندر آپ کو جو فرق دکھائی دے اس فرق کی روشنی میں اپنے ذہن و دماغ میں معروف و مجہول کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ معروف کے اندر ترکیب کریں گے تو ترکیب میں معروف کے اندر جو ضمیر نکلے گی وہ ضمیر فاعل بنے گی، اور مجہول کے اندر جو ضمیر نکلے گی وہ ضمیر فاعل کی نہیں بلکہ وہ ضمیر نائب فاعل کی ہوگی، اور ترکیب میں اس ضمیر کو آپ نائب فاعل بنائیں گے۔